الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وقال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے اندر متعدد مواقع پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. یہ کئی جگہوں پر یہ جملہ ارشاد فرمایا، دو جگہ تو میں نے پڑھی ہے. اور نہیں کرو گے، نہیں مانو گے تو فرمایا کہ ہمارے رسول کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ وہ تم تک بات کو پہنچا دے. اپنا پیغام جو اللہ جل شانہ نے رسول کو دیا ہے وہ تم تک پہنچا دے، بس اس کی ذمہ داری یہ ہے. نہیں کرتے، رسول کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، ہمارے اوپر کوئی گناہ، اور ہمارے سامنے پھر تم کوئی یہ بات نہیں کہہ سکتے آ کر کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. یہ والی کہانی ختم. ہمارا کام پہنچا دینا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان سے زیادہ امت میں پوری کائنات میں کوئی سچا اور صادق الامین ہو نہیں سکتا. قیامت والے دن حضور خود گواہی دیں گے کہ یا اللہ میں نے بات پہنچا دی دین تک. اللہ جل شانہ نے یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت بیان فرمائی ہے کہ اے نبی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، آپ کو نہ ماننے والوں کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. یہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا. آپ کی بے شمار فضائل و خصوصیات ہیں، آپ کے لیے ہی تو سب کچھ ہے. ہم لوگ مر کھپ جائیں گے، ساری زندگی حضور کی صفات بیان کرتے رہے، تعریفات کرتے رہے، وہ ختم نہیں ہوں گے. اتنی اللہ جل شانہ نے آپ کو فضائل، انعامات، نعمتیں اور آپ کا اعزاز، اکرام، مقام، مرتبہ، سارے الفاظ ختم ہیں آپ کے لیے.
ہم تو بس موقع بموقع چند باتیں، کسی موقع پر کسی ایک بات کو، کسی حضور کی ایک بات کو کسی ایک کو کر لیا، نہ ہمارے میں سننے کی اتنی سکت، نہ عمل کرنے کی، نہ بولنے کی، نہ کرنے کی۔ موقع بموقع امت کے علماء، صلحاء، بزرگان دین، اللہ والے ان باتوں کو بیان کرتے رہتے، اسی میں مر کھپ جائیں گے، وہ نہیں ختم ہوں گی۔ اسی لیے آپ دیکھیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے زمانے میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے تھے، ان کے الفاظ پڑھ لو کچھ ہیں، پھر اس کے بعد آ جاؤ اور زمانے آ جاؤ، چلتے آج تک دیکھیں کیسی نئی نئی نعتیں، نئی نئی صفات، نئی نئی خوبیاں، نئی نئے طریقے سے تعریف حضور کی ہو رہی ہے۔ کتنی بے شمار نعتیں لکھی ہوئی، اردو میں، عربی میں، فارسی میں، انگریزی میں، کوئی زبان دنیا کی نہیں بچی ہوئی ہوگی، اور چلتا ہی رہے گا یہ ذکر خیر، ختم ہونے کا نام نہیں لے گا۔ تو اللہ جل شانہ نے آپ کو دنیا میں یہ حضور کی ایک خصوصیت ایک قرآن کریم نے یہ بتلائی کہ آپ گواہ بنیں گے، گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ شاہد گواہ کو کہتے ہیں، جو گواہی دینے والا ہوتا ہے۔ اب آپ کو ہر ایک کو پتہ ہے کہ دنیا کے اندر جو کوئی آدمی معاملہ کرتا ہے، کوئی دعویٰ کرتا ہے، کوئی کسی چیز کو پہلے بیان کرتا ہے کہ جی یہ چیز میری ہے، یا میں نے یہ پیغام ان تک پہنچا دیا، تو میں مدعی ہوں گا، دعویٰ کرنے والا ہوں گا۔ ساری دنیا جانتی ہے وہ شخص جو دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے وہ گواہ نہیں بن سکتا۔ یوں کہے کہ جی گواہی بھی میں دیتا ہوں، وہ کہے گا گواہ تم نہیں، دو گواہ اور لے کر آؤ، تمہاری گواہی نہیں چلے گی۔ جو مدعی ہوگا وہ گواہ نہیں بن سکے گا، جس کے خلاف دعویٰ کیا جائے گا وہ گواہ نہیں بن سکے گا۔ گواہ دو الگ سے چاہیے۔ شریعت کا بھی فیصلہ ہے، قانون بھی ہے، دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ یار میں نے تمہارے سے پیسے، تم نے میرے 10,000 روپے دینے تھے، یہ بولے گا گواہ لاؤ، میں کہوں گا میں گواہ ہوں، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ یعنی بچہ جانتا ہے اس بات کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو صاحب معاملہ بھی ہیں، آپ باتیں آپ ہی نے پہنچائی ہیں، گواہی بھی پہنچانے کی آپ ہی دیں گے۔ آپ معاملہ کرنے والے مدعی بھی آپ ہیں اور گواہ بھی آپ ہیں، آپ کی خصوصیت۔ قیامت والے دن آپ کہیں گے، اور کسی کی جرت اور مجال نہیں ہوگی امتی کی وہ یہ کہہ دے کہ حضور نے نہیں پہنچایا، حضور غلط کہہ رہے ہیں، الیاذ باللہ، سوال ہی پیدا ہے۔ اس کو تو چھوڑیے، میں نے آپ کو شاید پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ امت محمدیہ یہ باقی امتوں کے خلاف گواہی دے گی جب وہ امتیں اپنے اپنے نبیوں کی باتوں کو جھٹلا دیں گی کہ یا اللہ، یعنی جان عذاب سے بچنے کے لیے کہہ دیں گے یا اللہ ہمارے نبیوں نے کوئی پیغام نہیں پہنچایا ہمارے پاس، ہم نہیں جانتے ان کو، یہ تو ایسے ہی بول رہے ہیں۔ اس وقت امت محمدیہ کھڑی ہوگی اور یہ گواہی دے گی کہ یا اللہ جھوٹ بول رہی ہیں امتیں، ان کے نبیوں نے ان تک بات پہنچا دی تھی۔ پھر وہ کھڑے ہو جائیں گے، تم تو تھے ہی نہیں، جب تمہارا تو وجود 2022 میں 23 میں تھا، ہم لوگ تو اربوں خربوں سال پہلے تمہارے سے گزر چکے تھے، تمہیں کیا پتا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، آدم علیہ السلام کے بعد آنے والے، پھر ان کو بھی چھوڑے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کون سا ہم تھے، چلو ان کو بھی چھوڑیں، حضور کے زمانے میں ہم کب تھے۔ تو وہ ان کی گواہ، ان کا یہ اعتراض بالکل بجا ہوگا۔ وہ کہیں گی دوسری امت ہے کہ یہ امت جھوٹ بول رہی ہے کہ ہمارے نبیوں نے ہمارے تک پیغام پہنچا دیے، تو تمہارے پاس کیا دلیل ہے، تم کیسے کی گواہی دے سکتے ہو ہمارے خلاف، تم تو تھے ہی نہیں۔ گواہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی آنکھوں سے اس کام کو کرتے ہوئے دیکھے، یہی گواہی معتبر ہے شریعت کی۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہماری عدالتوں کے اندر بکتے ہیں گواہ، پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو، یہی نہیں پتہ ہوتا کون مرا، کون کس نے، کون قاتل کون مقتول، کہاں مرا کہاں نہیں، آپ پیسے دو اور پیسہ پھینک تماشا دیکھ والا مسئلہ ہے۔ تو گواہ تو وہ ہوتا ہے جس نے دیکھا ہو اپنے معاملے کو، اس کام کو ہوتے ہوئے۔ وہ کہے گی امت کہ تم تو تھے ہی نہیں، تم تو ہم سے ہزاروں لاکھوں سال بعد آئے تھے، تم کیسے گواہی دے رہے ہو۔ اب سنیے جواب، قرآن کریم کہتا ہے یہ کہ امت محمدیہ یہ کہے گی کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو سارے سچوں کے سچے ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے تھے ان سب نے اپنی امتوں کو تعلیم اور تبلیغ کر دی تھی، انہوں نے ہمیں بتایا تھا، ان کے بتانے کی وجہ سے ہم تمہارے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ اب وہ چپ ہو جائے، چپ کیوں ہوں گے کہ بھائی بات اصدق الصادقین کی آ گئی۔ اب سرکار دو عالم جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات آ گئی، ان کو وہ جھٹلا نہیں سکتے۔ میں اور آپ تو خیر کیا جھٹلائیں گے حضور کو قیامت والے، وہ تک بھی جھٹلائیں گے نہیں، چپ ہو جائیں گے۔ اب عذاب کی بات ان کے اوپر سچی ہو جائے گی، ان کے دلائل اب ختم ہو جائیں گے، حجت تام ہو جائے گی، اب اللہ تعالیٰ پکڑ کے جہنم میں ڈالے، اب کچھ کہہ ہی نہیں سکیں گے۔ وہ جو کہنا تھا کہہ لیا، اس کا جواب مل گیا، ان کو مان لیا، انہوں نے تسلیم کر لیا۔ ایسے ہیں ہمارے نبی
اللہ تعالیٰ نے خود گواہ بنا کر بھیجا، اپنے معاملے میں گواہی دیں گے۔ نبی کی بات جیسے میں نے تلاوت کی نا وہ آیت جس میں اللہ پاک نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، نہیں کرو گے ہمارے نبی کا کام تو بات کو پہنچا دینا ہے، اس نے پہنچا دیا، اس نے ہمیں تعلیم اور تبلیغ دے دی، پورا دین ہمارے پاس آج موجود ہے، ہر زبان کے اندر موجود ہے، ہر انداز سے موجود ہے، جیسا کوئی دیکھنا چاہے دین کا ایک ایک حکم ہمارے پاس موجود ہے۔ کہہ نہیں سکتے ہم یہ کہ نہیں یہ تو پتہ ہی نہیں ہمیں۔ صحابہ اکرام نے انتہائی دیانت داری، امانت داری، اخلاص اور خلوص کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں جو انہوں نے سنی، جو دیکھی، پوری دیانت داری کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ امت تک پہنچائی، آج اگلے لوگوں تک نقل کیے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جب گساری آ گئی تو بعد والوں نے بھی یہی کیا، اور اللہ جل شانہ نے ہر زمانے کے اندر، ہر موقع پر، ہر وقت کے اندر ایسے نیک سچے کھرے لوگ پیدا فرمائے اور پیدا فرماتے رہیں گے قیامت تک، جو ان کے دین برحق کو لے کر چلتے رہیں گے۔ یہ ایک جماعت ہے امت کے اندر جو ایسی رہے گی مسلسل، جو امر بالمعروف نہی عن المنکر پر عمل کرتی رہے گی، امانت داری، دیانت داری، خلوص کے ساتھ، بغیر کسی لالچ، بغیر کسی طمع کے، بغیر کسی پر احسان جتلائے۔ اور اللہ جل شانہ کا کرم و فضل ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آج بھی ایسی جماعت موجود ہے۔ جب سے ہمارے سے پہلے والے جتنا پیچھے زمانہ گزرتا جائے گا وہ تو اچھا زمانہ کہلائے گا ہر گزرنے والے زمانے کے موجودہ مقابلے کے زمانے میں۔ صحابہ کا زمانہ، حضور کا زمانہ سب سے اعلیٰ ترین زمانہ، حضور کے بعد صحابہ کا زمانہ، اس کے بعد پھر اس کے بعد چلتے چلتے ہم تک آ گئے آج بھی۔ اب ہمارے بعد ہم بھی 20 سال 25 سال کے بعد جو اب ہم لوگ بھی یہی کہتے ہیں ہمارا بچپن بہت اچھا تھا۔ ہر شخص سے کسی سے پوچھ لو اپنے بچپن میں جانے کی 100% تمنا ہے، وہ بہت اچھا تھا جی۔ اور واقعات ہر ایک کہتا ہے مجھے اپنا انداز پتہ ہے 84 85 86 میں ہم لوگ اسکول پڑھتے تھے، بہت اچھا زمانہ تھا، یہی کہوں گا۔ کہوں گا کیا، آج جب حالات دیکھتا ہوں تو مجھے کہنا پر مجبور ہے ہر شخص کہ واقعتاً وہ بہت اچھا تھا۔ نہ تو یہ ٹیوشن سینٹر تھے، نہ یہ اس طرح کی جو ہے یہ جو کاروباری ادارے کھل گئے تو تعلیم کو بیچا جا رہا ہے، ایسی کوئی کہانی نہیں تھی، کچھ پتہ نہیں، جو کچھ ہوتا تھا اسکول کے اندر ہوتا تھا، بہترین تعلیم دی جاتی۔ گھر میں آ گیا میں کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، اب تو کوچنگ سینٹر فلاں اور پتہ نہیں کیا کیا، اسکول تو کاروباری ادارہ بن گیا، اللہ بچائے چند ایک کو چھوڑو۔ تو تعلیم ہر چیز کے حوالے سے آپ دیکھیں پیچھے چلے جائیں تو یہ اب آئندہ 20 سال کے بعد وہ کہیں گے ہمارا زمانہ اچھا تھا، 2023 اچھا تھا، جب یہ 2050 میں پہنچیں گے بولیں گے 2023 بہت اچھا تھا۔ یہ ایک سلسلہ ہے، فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے نظام بنا رکھا۔ اب آئندہ آنے والا وقت ویسے قرب قیامت میں پتہ ہی ہے آپ کو کیا کیا کچھ ہوگا، تو جتنا وقت گزرے گا قیامت کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، حالات پہلے سے بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے، ہمارے سامنے کی چیزیں ہر چیز کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، ہر ایک کو اس بات کا علم بھی ہے، ہر ایک اس بات کو جو ہے وہ تسلیم بھی کرتا ہے، اور یقیناً ہے بھی ایسے۔ تو حضور نے ہمیں جو باتیں پہنچا دی وہ ہمارے پاس موجود ہیں، انہی کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے، گزارنے کی فکر بھی کرنی ہے۔ جو حضور نے ارشادات فرما دیے ان کو لے لینا ہے، جن کو منع فرما دیے ان سے رک جانا ہے۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے جو احکام ہمیں دیے ہیں بالکل ان کے اوپر عمل کرنا ہے، ان سے بچنا ہے۔ یہی ہماری زندگی کا نچوڑ ہے، خلاصہ اور لب لباب ہے کہ ہر مسلمان کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہو جائے اور بن جائے۔ اس کے لیے جو طریقہ کار ہے بالکل اپنائے۔ اب کیا اس کے لیے چاہیے؟ ہر چیز موجود، کس کو کس دین کے حکم کے بارے میں معلومات چاہیے سب موجود۔ اور آج کل کتنی تیزی سے آپ وہ منٹوں سیکنڈوں کے اندر معاملات ہو جاتے ہیں۔ اب پہلے کتابیں لوگ لکھتے تھے، ہاتھ سے لکھتے تھے، پھر اس کو پہلے کاتبوں سے لکھواتے تھے، مہینوں نہیں سالوں لگ جاتے تھے اس کام کے اندر۔ 200 صفحے کی کتاب ہے، ظاہر بات ہے لکھنا آسان تھوڑی، اور پھر اس کے بعد کہیں اس کی جلد بنتی تھی، پھر وہ جا کر تقسیم وہ شائع ہوتی تھی۔ اب کمپیوٹر، اب تو میں ابھی چند دن پہلے ایک ساتھی ملے ہمیں، ایک کتاب مجھے لکھنی تھی، اس کے بارے میں کچھ تحقیقات چل رہی تھی، کوئی 1400 صفحات پر مشتمل ہے، تو میں نے اس کو کچھ لکھنے پڑھنے کے لیے بہت ٹائم لگے گا۔ مجھے کہنے لگے یہ پوری جو کتاب ہے آپ کی تو کیا چاہتے ہیں آپ اس کے اندر کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا یہ اضافہ کرنا ہے۔ کہا وہ اضافہ مجھے بتا دیں کہاں ہے، بس وہ میں اس کی پکچر لوں گا اور آپ کو 3 دن کے اندر یہ کتاب تیار کر کے دے دوں۔ میں سمجھتا ہوں یہ 3-4 سال کا کام تھا، ابھی سے چند سال پیچھے چلے جائیں آپ، منٹوں سے یہ تو ہزاروں صفحے روزانہ کرتے ہیں ہم لوگ، مسئلہ ہی نہیں ہے، بالکل بہترین پروف ریڈنگ کے ساتھ وہ تیار ہو جاتی ہے، اس کے بعد بائنڈنگ کروائیں چھاپ۔ یہ ہر چیز کے اندر آپ موبائل ہی کو دیکھ لیجئے نا، بات کرنے میں پہلے مشکل ہوتا تھا، اب تصویریں بھی نظر آ رہی، چیزیں منٹوں سیکنڈوں میں ادھر سے ادھر پہنچ رہی، لکھت پڑھت کے اندر 500 صفحے کی کتاب 1 سیکنڈ میں ادھر سے ادھر پہنچ گئی، سب ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔
اس دنیا کے اندر تو یہ نظام چل ہی رہا ہے اور اسی طرح سے ہو رہا ہے. تو اللہ جل شانہ نے جو احکامات دیے ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو احکامات ہمارے پاس ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، آج یہ عذر پیش نہیں کر سکتا کہ میں کیسے معلومات لیتا، میں کہاں سے اس مسئلے کو معلوم کرتا، میں کیسے اس پر عمل کرتا. یہ سب کہانیاں بند ہیں، یہ کوئی عذر نہیں چلے گا. آج قیامت والے، یہ قرآن کریم کا حکم ہے، قیامت والے دن اعمال کا وزن کیا جائے گا، گنا نہیں جائے گا، گنتی نہیں ہوگی، وزن کریں گے اللہ تعالیٰ. قرآن کریم نے جگہ جگہ کہا والوزن یومئذ القسط فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. یہ قرآن وزن ہوگا. اب وزن کیسے ہوگا؟ عمل تو کوئی نماز پڑھ لی ہم نے، اب اس کی شکل تو ہے ہی نہیں، وزن کیسے ہوگا؟ سمجھ میں نہیں آتی تھی باتیں، اب آج کل وزن ہو رہا ہے. ہوا کے بارے میں بتا دیتے ہیں، ٹائر کے اندر کتنی ہوا نظر آ رہی ہوتی ہے، ہو رہا وزن اس کا. سمجھنا کتنا آسان ہو گیا اس بات کو. پہلے زمانے کے لوگوں کے لیے شاید مشکل ہو، وہ ایمان لے آئے تھے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، لیکن اب دیکھیں جو چیز نظر نہیں آتی ہے اس کا حقیقت میں موجود ہے. ہوا موجود ہے، کون نہیں مان رہا؟ پنکھے چل رہے ہیں، ہوا ہے کہاں ہے؟ محسوس ہو رہی ہے. تو اللہ، اور ہوا جو اس کو پابند بھی کیا جا رہا ہے، مقید کر لیتے ہیں ہم، ٹائروں کے اندر بھرواتے ہیں، 30 ہو گئی، وہ بتاتا ہے اتنی ہو گئی، اس کا وزن کر کے اب اتنی ہو گئی، اتنی زیادہ ہو گئی، اتنی کم ہو گئی. تو یہ قرآن کریم نے جو یہ بتلا دیا ہمیں کہ مرنے کے بعد سب کچھ ہے، تو بس اب اس کو دیکھنے، کرنے اور اس کو سمجھنے کی، ایمان لانے کی ضرورت ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ اور اس کے رسول نے جو احکام ہمیں دیے بس ان پر عمل کرنا ہے اور ان کو اچھے سے لے لیں جہاں سے بھی آپ کو ملتے ہیں. اطمینان کریں، علماء حق ہر زمانے میں رہیں گے، رہے ہیں، ابھی بھی ہیں، تو اس کے مطابق اپنی زندگیاں بنانے کی ہمیں فکر کریں. یہ بات میں نے تمہیدی طور پہ اس لیے عرض کی ہے کہ آگے 2 یا 3 دن کے بعد ربیع الاول کا وہ محترم، مبارک اور معظم مہینہ شروع ہو رہا ہے، جس میں ہماری زندگی جن احکام پر مشتمل ہے، وہ ذات مبارکہ جس کی وجہ سے اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا، وہ ذات معظمہ، وہ عظیم صفات پر مشتمل ذات جن کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے، ان کی برکت سے ہم لوگ کھا پی رہے ہیں، آج عیش کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں. اس ذات مبارکہ کی ولادت اسی ماہ میں ہوئی. اس محترم مہینے کا احترام کا تقاضا یہ ہے کہ جس ذات کی وجہ سے ہمیں وجود ملا، ہم اس دنیا کے اندر آئے، ہم ان کی ایک ایک اداؤں پر عمل کرنے کا فکر کریں اور اہتمام کریں. اپنی زندگیوں کو، پوری کی پوری زندگی میں نے اسی لیے عرض کیا شروع میں، ہماری پوری زندگی ہے، ہماری بھی، حضور کی بھی، جس شخص کی بھی ہے، وہ حضور کے احکامات کے اوپر مشتمل ہے. وہ موجود ہیں، ایک ایک لمحے کے لیے احکامات موجود ہیں. آپ جو بھی کرتے ہیں، جس بھی شعبے سے آپ کا تعلق ہے، ہر شعبے کے لیے احکامات موجود ہیں. بس ان کو اپنے گلے کا ہار بنائیں، اپنے سر کا تاج بنائیں، اپنے سینے میں، ذہن میں جگہ دیں اور ان کو ان کے مطابق اپنی زندگیاں بنانے کی ہمیں فکر میں لگا رہنا چاہیے. لوگ کیا کہتے ہیں ایسی تیسی میں جائیں. دین کے احکام پر، اللہ اور اس کے رسول کے احکام بیان کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں. اخلاص کے ساتھ اللہ کو بتانے کے لیے ایمانداری، دیانتداری، صحیح طریقے سے صحیح بات کر گزریں. کون کیا کہتا ہے چند دن کے بعد خاموش ہوگا، آپ کے پاؤں میں آ کے پڑے گا، اس کی پرواہ نہ کریں. لیکن صاف سیدھی سادھی سی بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہو کام، بتانے دکھانے کے لیے، اپنے کو بڑا ماننے سمجھنے کے لیے اور اپنی واہ واہ اور شوشا کروانے کے لیے نہ ہو. یہ والا کام ہو اللہ کی رضا کے لیے. پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے ہاتھ پکڑتے ہیں. جب چاہیں اس کا تجربہ کر لیں، اللہ کے لیے کریں. جو بھی آج تک گناہوں میں مبتلا تھے چھوڑیں اللہ کے لیے. تعلقات بگڑے ہوئے تھے چھوڑیں اللہ کے لیے. لوگوں کی زمین پر، دکان پر، مکان پر قبضہ کیا ہوا ہے چھوڑیں، ختم کریں اللہ کے لیے، دکھانے بتانے کے لیے. کرنا تو ہے ہی اللہ کو راضی کرنے. یا اللہ تیرے ڈر اور خوف سے مجھے اب مرنا ہے. یا اللہ ٹھیک ہے، میں نے 40 سال تک حرام کھایا، 40 سال تک میں نے دوسرے کی زمین پر قبضہ کر کے میں اس کو زراعت کرتا رہا، اس سے پیسے کماتا رہا، 40 سال تک میں نے دکان پر قبضہ کر کے کرائے پر لگاتا رہا، میں نے کھایا. یا اللہ کوشش کروں گا اس کو دینے کی بھی، مجھے معاف فرما. اب میں اس کی دکان اس کے حوالے کروں گا، میری مونچھ نیچی ہو تو ہو، اللہ کو دکھانے. پھر دیکھیے کیسے اٹھائیں گے اللہ پاک آپ کو. اب تک جو ذلت کی زندگی 40 سال گزری ہے، اس کے بعد والی زندگی اور اس زندگی میں اللہ کے لیے چھوڑ کے دیکھیے پھر اپنی زندگی میں خود ہی فرق محسوس کریں گے آپ. یہ قرآن و حدیث کے خلاصہ اور لب لباب. ہمیں اس کا پابند ہونا ہے. ایمانداری سے ہو جائے تو بہت اچھا، نہیں ہونا تو پھر ٹھیک ہے، مرنا تو ہے ہی ہے. پھر اللہ پاک کے سامنے آئیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر بدلہ ہم لے لیں گے. جگہ جگہ قرآن کریم میں یہ کہا کہ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ إِلَيْهِ مَرْجِعُنْ کا تمہارا لوٹنا ہماری طرف ہے، پھر ہم بتا دیں گے تم کیا کرتے رہتے تھے.
پھر بتا دیں گے فَأُجَازِيكُمْ فَنُجَازِيكُمْ، ہم بدلہ دیں گے پھر اس کے اوپر، ہم جزا و سزا دیں گے پھر اس کے اوپر۔ اگر کوئی کہے گا نہیں یہ بھی ایمان نہیں ہے تو بھائی پھر وہ ہماری مسجد میں آتا کیوں ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہے، میرا کہنے کا مقصد یہ مسلمان نہیں ہے وہ، پھر وہ کہاں سے اس کا ایمان ختم ہو گیا، ایمان خطرے میں پڑ گیا، جو مرنے کے بعد کی زندگی کو جس میں قرآن کریم بھرا ہوا ہے اس پر ایمان نہیں ہے۔ تو جب ہے تو پھر فکر کرے گا، اور یقیناً ہے الحمدللہ ہر مسلمان کا اس پر اعتقاد اور ایمان ہے، ہونا بھی چاہیے اور ہے بھی، لہذا اس کے مطابق بننے کی فکر کریں۔ اب جتنی زندگی گزر لی اس سے کم باقی ہے، جو گزار لی ہے اس سے کم وقت اب ہمارے پاس باقی ہے، ہر شخص کے لیے ایسے ہی، جو بھی آیا 70 سال 80 سال کے لیے آیا، ایک دن بھی بچے کا ہو گیا تو وہ 69 سال اور 364 دن رہ گئے، 65 لے کے آیا تھا، کم ہو گیا، وہ موت کے قریب آتا چلا جا رہا، روزانہ اس کی زندگی گھٹ رہی ہے، زیادہ نہیں ہو رہی، ہر شخص کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ بس اس کی فکر کر لیں، اللہ کرے ہمارے دلوں میں یہ جذبات پیدا ہوں، یہ داعیہ پیدا ہو کہ آج تک جو کمی کوتاہیاں جس قسم کی بھی ہوئی ہیں ان کو چھوڑ چھاڑ کے توبہ طائب ہو کر اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کو دکھانے بتانے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اور اب ان کو چھوڑ کر آگے بڑھنے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ کے سننے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔